غم انسان کو اندر سے خالی کر جاتے ہیں، انسان کا وجود ہلا دیتے ہیں، مگر وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے اور انسان بھی وقت کے بہاؤ کے ساتھ زندگی کے سفر میں ڈوبتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ یہ کھیل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک سانسوں کا دھاگا ٹوٹ نہیں جاتا۔ جب یہ بندھن ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کا وجود بھی پانی کے ریلے میں بہتے کاغذ کے وجود سے کم نہیں ہوتا۔ سانسوں کے ساتھ جینا تو پڑتا ہے کیونکہ یہ زندگی کہلاتی ہے۔ عارف کو خود پہ قابو کرنا بہت مشکل لگا تھا، مگر اگر وہ بھی جذباتی ہوتا تو اس کی جان رباب کو کس نے دلاسا دینا تھا؟ اچھا رباب، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس، عارف نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے لہجے کو بشاش رکھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے سرپرائز بہت پسند تھے۔ اچھا وہ کیا؟ رباب بھی نااہل ہوئی تھی۔ وہ تو تمہیں جب پارسل ملے گا تب پتہ چلے گا، وہ چیز تمہاری کسی فرینڈ کے پاس نہیں ہوگی، تم ساری یونیورسٹی کو دکھانا نا، عارف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہائے سچی، یونی سے یاد آیا بھائی، آپ کے وہ جلاد دوست تھے نا، ارتضیٰ حیدر، رباب یاد آنے پر چیخی تھی۔ رباب آہستہ بولو، میرا کان ہے۔ تھا سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہے، تم ابھی سے میری اس سے بات ہو رہی، ابھی تم سے پہلے میری اسی سے بات ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے کوئی افیئر چل رہا ہے کیا اس کا؟ عارف نے بھی تجسس اور شرارت سے بھرپور لہجے میں پوچھا تھا۔ اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ میری شکایت لگائی ہوگی نا؟ پکا؟ رباب کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اگر اس نے شکایت لگائی ہوئی تو رباب کی خیر نہیں تھی۔ اوہو، اس نے تمہاری کوئی شکایت کیوں لگانی تھی بھلا؟ ایک منٹ، تم کہاں ملی تھی اس سے؟ کچھ الٹا سیدھا کیا ہے کیا رباب؟ عارف نے الرٹ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھائی، آپ کو تو پتہ ہے میں کتنی اچھی بچی ہوں، کہاں کچھ الٹا سیدھا کرتی ہوں۔ رباب کی صفائی حاضر تھی۔ اچھی بچی کو میں جانتا ہوں، جلدی سے بتاؤ، عارف نے کہا تھا۔ رباب ہنسی تھی۔ وہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، میرا ایک لیکچر بھی وہ لیتے ہیں۔ پڑھاتے کم ہے، ڈانٹتے زیادہ ہیں، رباب نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ اچھا گڈ، بہت لائق انسان ہے وہ، اچھے سے پڑھنا اس سے، عارف نے اس کی تعریف کی تھی جو کہ گولڈ میڈلسٹ تھا۔ انسان کا اخلاق بھی ہوتا ہے کچھ، اف کیا بتاؤں، ہنستے تو ہوں گے ہی نہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ 24 گھنٹے بارڈر پر کھڑے رہتے ہیں، اگر ان کو کوئی چھیڑ دے تو ان کو تو فوراً بمباری شروع ہو جائے گی۔ رباب اس کی تعریف میں رتب الانسان تھی۔ عارف کا کہا پڑا تھا۔ رباب کچھ شرم کرو، استاد ہے تمہارا وہ، اور اس کا مزاج ایسا ہی ہے، دوسروں کے ساتھ بہت ریزرو سا رہتا ہے، تم ذرا شرارتوں پر قابو رکھنا، عارف نے رباب سے کہا تھا۔ رباب عارف کو یونیورسٹی کے قصے سنانے لگی تھی۔ آج فرسٹ لیکچر کے بعد سیکنڈ سلاٹ فری تھا، اس کے بعد لیکچر تھا ملک الموت کا۔ بقول رباب کے وہ سب فرینڈز کلاس سے نکل کر کیمپس کی بلڈنگ کے فرنٹ پہ آ گئی تھیں، جہاں یہ کافی اونچی تک سیڑھیاں تھیں۔ فارغ اوقات میں ان کا گروپ یہاں ہی پایا جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ جاتے ہوئے لوگوں پر تبصرے ہیلو ہائی کرنے میں مصروف تھی اور نشا ہمیشہ کی طرح انڈسٹری میں آنے والے ستاروں کا حال احوال سنا رہی تھی۔ نشو، میں نے تمہارا سر پھوڑ دینا ہے اگر یہ تمہارا سٹار نامہ بند نہ ہوا تو، رباب نے اسے وارن کیا تھا۔ ارے تم لوگ باتیں چھوڑو، میں ایک گرم خبر لے کر آئی ہوں۔ وہ جو کامرس ڈپارٹمنٹ کا ڈیشنگ سا ہمدان ہے نا، ہائے، نیہا کسی سے خبر ڈھونڈ کر لائی تھی اور پولیس آنسوں کے ساتھ جگہ بناتے ہوئے بیٹھی تھی۔ ہمدان کا نام سن کے ایک پل کو کسی کی سانس رکی تھی۔ ہائے وہ باڈی بلڈر، کیا ہوا؟ تمہیں پرپوز تو نہیں کر دیا؟ نشا نے کہا تھا۔ نشو منہ بند رکھو، ہم نے اس کی باڈی کا کیا کرنا ہے، خبر سننے دو ورنہ۔ مقدس نے پاس پڑی موٹی کتاب اٹھا کر اسے خبردار کیا تھا۔ اچھا سن لو، اس کا اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی وہ ماہم کا افیئر چل رہا ہے، نیہا نے بم پھوڑا تھا۔ او تیری، کیا خبر لائی ہو تم؟ رباب بھی چونکی تھی، البتہ مناہل چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے یہاں ہو ہی نہ۔ یار کیا یہ خبر سچی ہے؟ نشا نے کہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، ساری یونیورسٹی میں رولا پڑا ہوا ہے گھامڑو، نیہا نے اس کی بے خبری پر ملامت کی تھی۔ میں ذرا لائبریری سے ہوا ہوں، مناہل اس خبر پر کوئی ری ایکشن دیے بغیر اٹھ گئی تھی، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ارے چلتے ہیں، بیٹھو تو صحیح، کیا خبر پٹی ہے خبر؟ کیا چٹپٹی خبر ہے؟ فضا نے مناہل کا ہاتھ کھینچ کر پاس بٹھانا چاہا تھا۔ نشا پلیز، حد ہوتی ہے کسی چیز کی، تم لوگوں نے گاسپس کرنے ہیں تو کرو، مجھے کسی کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ایک دفعہ بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ مناہل پھٹ ہی پڑی تھی، سب دم سادے اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کے گروپ کی سب سے نرم مزاج لڑکی تھی جو کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی تھی، اور اب یوں
مناہل جا چکی تھی اور وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈز خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ تو کیا جو میں سوچ رہی ہوں وہی تم سب، مطلب کہ رباب نے سوچتی نظروں سے چاروں کو دیکھ کر پوچھا تھا، جو رباب کو ہی تک رہی تھی۔ او مائی گاڈ، تو کیا یہ ہمدان میں انٹرسٹڈ تھی؟ نیہا چیخی تھی۔ پھٹے اسپیکر، آواز آہستہ رکھو، کوئی سن لے گا۔ فضا نے اسے کونی ماری تھی۔ نیہا کو بھی احساس ہوا تو دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ میں تو ابھی تک شوق میں ہوں، بیچاری ایک اور لڑکی کے ارمانوں پر خون ہو گیا۔ #مشرقی مورچہ۔ نشا نے دہائی لگائی تھی۔ سب نے نشا کو گھورا تھا۔ کیا کرنا ہے اب؟ مقدس نے عقل کی بات کی تھی۔ تم لوگ ابھی ایسا فیل کرواؤ مناہل کو کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میں بات کرتی ہوں مناہل سے۔ اگر یہ سچ ہوا تو اس ہمدان کا اور ماہم کا بینڈ باجا میں بجاؤں گی پھر۔ کتنا شریف بنا پھرتا ہے میرے سامنے۔ رباب کا جلالی موڈ بحال ہوا تھا۔ ساتھیوں، کیا تم اس جنگ میں میرے ساتھ ہو؟ رباب نے آگے ہاتھ بڑھا کر حلف مانگا تھا۔ ہم مرتے تک تو تمہارے ساتھ رہیں گے، چاہے زندہ رہیں یا مرے، ان چاروں نے بلند آواز میں کہا تو اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ دھرے تھے۔ تب ایک نسوانی ہنسی کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تھی۔ ایک لڑکی ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ان کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ اب چاروں پریشان ہو گئی تھی کہ کوئی ان کی باتیں سن چکا ہے۔ اگر یہ بات یونیورسٹی میں پھیل گئی تو ان کی مناہل کی بہت بے عزتی ہوگی۔ ایک لمحے کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کرے، کیسے کور کرے۔ اگلے ہی پل رباب جھٹ اٹھی تھی اور اس لڑکی کے سر پہ جا پہنچی تھی اور بازو سے پکڑ کر اپنے گروپ کے پاس لے آئی تھی جو سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ بتاؤ، ہماری باتیں تو نہیں سنی تم نے؟ رباب نے انگلی اٹھا کر پوچھا تھا۔ اس کا بازو بھی ابھی بھی رباب نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس رفتار پر گھبرا گئی تھی۔ رباب، ہر وقت غنڈہ گردی نہ کرتی رہا کرو، اس سے پوچھ تو لو اس نے سنا بھی ہے کہ نہیں۔ بازو چھوڑو اس کا پہلے، فضا نے رباب کو کہا تھا۔ میں تو یہاں کسی کا ویٹ کر رہی تھی یار، تم لوگ بول ہی اتنا لاؤڈ رہے تھے، میں کیا کرتی؟ آواز خود ہی مشتاق آ رہی تھی۔ کچھ میرے کان کچھ زیادہ ہی باریک ہیں، اس لڑکی نے کہا تھا۔ کس کا انتظار کر رہی تھی تم؟ تمہارا بھی کوئی چکر وکر ہے کیا؟ نشا نے کہا تھا۔ نشا کی منطق الگ ہی تھی۔ توبہ توبہ، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آج تو میرا اس یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، میں تو یہاں کسی پروفیسر کا انتظار کر رہی تھی یار۔ وہ لڑکی اس الزام پر روحان سی ہوئی تھی جس پر ان سب نے نشا کو گھورا تھا۔ اچھا، سوری، پلیز، کیا نام ہے تمہارا؟ رباب کو جھٹ اس پہ اب پیار آنے لگ گیا تھا۔ حفصہ، اس نے بتایا تھا۔ اچھا پلیز ناراض مت ہونا، ہم ایسے لوگ بالکل بھی نہیں ہیں جو کسی کو تنگ کریں، بس ذرا ہماری سچویشن ہی ایسی ہو گئی تھی کہ بس۔ رباب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے پچکایا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ فکر مت کریں، آپ کا رازہ میں لیک نہیں کروں گی، بلکہ اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کے کام آؤں گی، حفصہ نے دل سے کہا تھا۔ ہاؤ سویٹ، ویلکم، #حفصہ، نشا نے کہا تھا۔ تھینک یو حفصہ، چلو آج سے ہم لوگ دوست ہیں۔ یہ ہے رباب، ہمارے گروپ کی شان، اور اس کے ساتھ مقدس، مطلب کدو۔ فضا نے تعریف کروا رہی تھی۔ کدو کہنے پر ایک ہاتھ پڑا تھا فضا کی کمر پر، وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ اف موٹی، کنٹرول کرو، ہاتھ بھی کتنا وزنی ہے۔ اور میں مظلوم فضا، اور یہ رہی سوشل میڈیا کی دیوانی نشا، پاگل، اور جس کی بات ہو رہی تھی وہ ہے مناہل، ابھی لائبریری گئی ہوئی ہے۔ فضا نے تعارف کا مرحلہ مکمل کیا تھا۔ کس پروفیسر کو ڈھونڈ رہی تھی تم؟ اور کلاس کا پتہ ہے، ورنہ ہم ہیلپ کر دیں گے۔ رباب نے چپس کا پیکٹ کھول کے اس کے سامنے کیا تھا جو حفصہ نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا تھا۔ بزنس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، وہ مجھے خود کلاس تک چھوڑ دیں گے، حفصہ نے کہا تھا۔ سر موہت تو نہیں؟ نشا نے کہا تھا۔ نہیں، وہ نیو ہیں، ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے، ان کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ حفصہ کچھ بتاتی رباب نے گیس کر لیا تھا۔ ہاں، دی ون اینڈ اونلی سر ارتضیٰ حیدر، رباب نے جھٹ کہا تھا۔ ہائے، وہ کوئی تمہارے رشتہ دار ہے کیا حفصہ؟ بہت اچھے ٹیچر ہیں، مقدس نے اپنا کمنٹ دیا تھا، ساتھ ہی حفصہ سے پوچھا تھا۔ چاہے اچھے ہیں مگر ایک نمبر کے کھڑوس ہیں، ہنستے ہیں تو لگتا ہے عید ہوں گے۔ اف خدایا، مجھے تو لگتا ہے خدا واسطے کا بیر ہے، ہر وقت جلاد بنے رہتے ہیں۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ گھر والے ان کو کیسے جھیلتے ہوں گے، اور تو اور وہ اس کی شادی ہوگی، اس بیچارے کے نصیب، پتھر کے ساتھ سر پھوڑ پھوڑ۔ رباب نے حفصہ کے سننے سے پہلے اپنی ہانکنے شروع کر دی تھی، پھر حفصہ تو منہ کھولے رباب کے خیالات سن رہی تھی، ساتھ کے ساتھ ان چاروں کی بھی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ رول نمبر 22، گرجدار گمبھیر آواز رباب کو اپنے قریب سے سنائی دی تھی، اور اس آواز کو اچھی طرح پہچان سکتی تھی وہ۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے اور آنکھیں میچے دانتوں تلے زبان دبائے اب سن بیٹھی تھی۔
اپنے نادر خیالات اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ حفظہ لیٹس گو، ارتضیٰ نے خونخوار لہجے میں کہا تھا۔ اس غضبناک نظروں سے سر جھکائے بیٹھی رباب کو کہا تھا، منہ کھولنے سے پہلے اگر سوچ لیا کرے تو ایسے حالات سے بچا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، رول نمبر 22۔ ارتضیٰ رخ موڑے کہتا آگے چل دیا تھا، ساتھ ہی حفظہ بھی چل دی تھی۔ حفظہ نے پیچھے مڑ کر اس کے گروپ کو دیکھا تھا جو منہ بنائے بیٹھا تھا۔ حفظہ نے ہنستے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا اور ہاتھ لبوں کے پاس لا کر اسمائل کا نشان بنایا تھا۔ سب ہنس پڑے تھے۔ یار جب بھی کچھ بولو پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑتے ہیں۔ رباب بدمزہ ہوئی تھی۔ تم بھی تو حد کرتی ہو، جب بولنا شروع کرتی ہو تو نہ آگے دیکھتی ہو نہ پیچھے۔ شکر کرو کچھ کہا نہیں سر نے، لگتا سنا نہیں ہوگا۔ مقدس نے اسے تسلی دینی چاہی تھی۔ سنا نہیں ہوگا بھلا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ جو 14 صفحوں کا نصیحت نامہ سنا کر چلے گئے ہیں، وہ کیا تھا؟ ابھی کچھ نہیں کہا، رباب نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو چھوڑو، مناہل کو نہیں دیکھنا؟ اس نے کہنا دوستوں نے خبر ہی نہیں لی۔ واپس فضا نے مناہل کی طرف توجہ دلائی تھی۔ ہاں چلو یار، مگر سنو، اس بارے میں کوئی ذکر ابھی نہ کرنا، رباب نے کہا تو سب اٹھی اور لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حماد عارف کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اسے فائل ڈسکس کر رہا تھا جو پروجیکٹس پینڈنگ تھے ان سے متعلق۔ جبھی گھبرائی ہوئی دیبا اندر آئی تھی۔ سر حماد، وہ اناب۔ دیبا گھبراہٹ میں تھی۔ فوراً عارف کو دیکھ کر حماد کو سر بولا تھا۔ عارف بھی اناب کے نام سے چونکا تھا۔ پچھلے 2 دن مصروفیت سے ہی رہی تھی کہ دوبارہ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ اناب نامی لڑکی کو کوئی نیو امپلائی بھی ہے کمپنی میں۔ ایکسکیوز می سر عارف۔ کیا ہوا دیبا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اور اناب کو کیا ہوا؟ حماد نے بیک وقت عارف اور دیبا سے کہا تھا اور اٹھ کر گھبرائے ہوئے دیبا کے پاس آیا تھا۔ وہ وہاں لفٹ میں پھنس گئی ہے، میں اسے زبردستی بولا تھا۔ دیبا رو دھونے کو تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، چلو میرے ساتھ، حماد نے اسے تسلی دی تھی۔ کیسے کچھ نہیں ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنا ڈرتی ہے، گھٹن سے پکا اب کچھ برا ہوگا، اور وہ بھی میری وجہ سے۔ اب وہ کچھ رسپانس بھی نہیں کر رہی ہے۔ دیبا بالآخر رو پڑی تھی۔ اوکے کول ڈاؤن دیبا، لیٹس گو۔ عارف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا تو فوراً کہتے ہوئے سیٹ سے اٹھا تھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ پیچھے ہی حماد اور دیبا بھی نکلے تھے۔ دیبا کے بتائے ہوئے فلور کی طرف گئے تھے، گراؤنڈ فلور پر۔ مجھے پتا ہے وہ اندھیرے سے اور لفٹ سے ڈرتی ہے، تنگ جگہ پر اس کا دم گھٹتا ہے۔ وہ تو آفس میں بھی ڈیلی سیڑھیوں سے آتی جاتی ہے۔ میں کتنے دنوں سے اسے سمجھا رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آج اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے اسے میں نے لفٹ میں اکیلا بھیجا تو یہ سب ہو گیا۔ دیبا مسلسل بول رہی تھی۔ عارف اس کی بتائی ہوئی باتوں کو غور سے سن رہا تھا اور اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ فوبیا ہے جو اناب کو ڈر اور خوف سے ہے۔ تبھی وہ لوگ گراؤنڈ فلور پر پہنچے تھے جہاں لفٹ کے پاس لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ عارف کو آتے دیکھ کر بکھر گئے تھے۔ عارف اپنے سنجیدہ چہرے کے ساتھ آگے بڑھا تھا، وائٹ شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہنی رکھی تھی۔ اب صرف وہاں عارف، حماد اور دیبا تھے۔ کال دی ٹیکنیشین ہری اپ۔ لارا اور حماد کو آرڈر ملا تھا۔ دیبا لفٹ بجا کر اناب کو مخاطب کر رہی تھی۔ یوں تھا کہ جیسے ہی سمجھا بجھا کر اناب کو دیبا نے لفٹ میں داخل کیا تھا وہ اندر گئی تھی۔ لفٹ بند ہوتے ہی اناب نے کانپتے ہاتھوں سے پینل پر مطلوبہ فلور کا نمبر ڈال دیا تھا، مگر ایک جھٹکے سے لفٹ رک گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی ڈری تھی، جھٹکے پر چیخی تھی۔ اناب کیا ہوا؟ ڈرو مت، دیبا چیخ سن کر بولی تھی۔ دیبا مجھے باہر آنا ہے، میری سانس بند ہو رہی ہے، اناب نے بند لفٹ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا ابھی لفٹ اس کے اوپر گر جائے گی اور وہ مر جائے گی۔ سر گھومنے لگا تھا۔ دیکھو اناب، تم بٹن پریس کرو نا، کچھ نہیں ہوگا، دیبا بولی تھی۔ دیبا کچھ بھی کام نہیں کر رہا، یہاں اندھیرا ہو گیا ہے، اناب روتے ہوئے بولی تھی، ساتھ ساتھ لفٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ اب دیبا بھی گھبرا گئی تھی۔ تم ڈرنا مت، میں ابھی حماد کو بلا کر لاتی ہوں۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ لفٹ خراب ہو چکی تھی۔ اگر اناب کو بتاتی تو اس نے ویسے ہی رو رو کر مر جانا تھا۔ اناب تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ اناب بولو تو صحیح، تم ٹھیک ہو نا؟ ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیبا نے اناب کو لفٹ بجا کر مخاطب کیا تھا، تبھی عارف آگے بڑھا تھا۔ دیبا یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے باہر نکالو پلیز۔ اناب نے ہچکیوں میں بات مکمل کی تھی۔ دیبا بھی روحان سی ہو گئی تھی اناب کی آواز سن کر۔
अनाब देखो कुछ नहीं होगा, हौसला रखो और मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने लिफ्ट से बाहर आना है। आरिफ ने लारा को इशारा किया था कि दीबा को साइड पर करे। हमाद मैकेनिक को कॉल करने चला गया था। लारा ने दीबा को तसल्ली देते हुए साइड पे किया था। अनाब बाहर आना है ना? आरिफ ने फिर कहा था। अब के घुटनों पे सर रखे हुए कामती, लरजती, रोती अनाब ने उम्मीद की किरण देखते हुए घुटनों पर से सर उठाया था। अनाब की आंखों के सामने चंद अरसे कबल का मंजर नाच गया था, जब वो डरी सहमी तूफानी रात में बारिश की गरज चमक और बिजली की कौन से मुकाबला करती एक रात बसर की थी। जी बदिक्कत कहा था। गुड गर्ल, अब यूँ करो, राइट साइड पर आकर बैठ जाओ। हाँ देखो, मैं भी बिल्कुल बाहर इसी साइड पे बैठा हुआ हूँ। बैठो, आरिफ ने बच्चों की तरह पुचकाते हुए कहा था। दीबा हैरानगी से आरिफ के इतने दोस्ताना रवैये को देख रही थी, जो काम के अलावा कोई बात नहीं करता था अपने वर्कर से, सिर्फ चंद एक से वो फ्रैंक था। बैठ गई हो ना? देखो मैं भी इधर ही बैठा हूँ। फिर देखो, डर किस बात का है? सेल है ना तुम्हारे पास? आरिफ भी बिल्कुल उसी साइड पर पंजों के बल बैठ गया था। अनाब भी बेख्तियार राइट साइड पर खिसकी थी, जैसे वो भी एक पल में ही उसे हाथ बढ़ा के खींच लेगा एक दुनिया से। ये लिफ्ट उसको अपनी दुनिया जैसी लग रही थी, अंधेरा, घुटन ज़दा और तकलीफ दे। अनाब सुन रही हो ना मुझे? आरिफ ने नर्म लहजे में अनाब को मुखातिब किया था। जी सेल है। वो दीबा किधर है? अनाब ने हाथ कांपते हुए कहा था। सब इधर ही हैं, तो अपने सेल से टॉर्च ऑन करो। अंधेरा ख़त्म हो जाएगा और रोशनी हो जाएगी। कुछ ही देर में तुम बाहर आ जाओगी। आरिफ ने कहा था। तभी हमाद आया था। सर मैकेनिक पहले ही काम कर रहा है, बस 5 मिनट लगेंगे और किसी केबल का मसला हो गया है। हमाद ने आरिफ को मुखातिब किया था। आरिफ ने दाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली से अपनी पेशानी मसली थी। रोशनी हुई है क्या अनाब? आरिफ ने अब अनाब को मुखातिब किया था, साथ उसके हाथ मोबाइल पर तेज़ी से चल रहे थे। जी मुझे बाहर आना है। अनाब की ज़ुबान पर एक ही रट थी। आरिफ ने मोबाइल कान से लगाया था। 3-4 बेल्स के बाद कॉल उठा ली गई थी। हाँ अरबाज, मैं तुम्हें मैसेज किया है, इसे पढ़ लिया है ना? देखो परेशान मत होना, मैंने बात की है मैकेनिक से, बस कुछ और टाइम लगना है। तुम जल्दी से अनाब के नंबर पर कॉल करके उसे बातों में लगा लो, वरना खौफ और डर से उसकी तबीयत ख़राब होने का अंदेशा है। आरिफ ने लिफ्ट की तरफ जानिब देखते हुए बात मुकम्मल की थी। मौजूदा हालात का मैसेज वो उसे सेंड कर चुका था। अभी फ़िलहाल कैसे, कब और क्यों का वक्त नहीं था। जी मैं करता हूँ, मगर प्लीज़ आप मुझे यकीन दिलाएं कि वो ठीक है ना? जल्द से जल्द उसको निकाल लेंगे ना वहाँ से? आरिफ ने बेचैनी से उससे पूछा था और वादा लेना चाहा था। हाँ अरबाज, मैं इधर ही हूँ, डोंट वरी, कॉल हर। आरिफ ने कहते हुए कॉल बंद की थी और लिफ्ट में नेटवर्क तो आता ही था। पिक अप दी कॉल अनाब, हरी अप। आरिफ ने अंदर से आती हल्के हल्के फ़ोन की आवाज़ पर अनाब को कहा था। अनाब ने कांपते हुए हाथों से फ़ोन कान को लगाया था। आरिफ का नंबर देख के उसकी आंखें भर आई थी। भाई, अरबाज की आवाज़ सुनते ही अनाब बिलक पड़ी थी। गुड़िया मेरी जान, कुछ नहीं होगा, वहाँ सब है ना, और कुछ ही देर में लिफ्ट ठीक हो जाएगी। अरबाज उसके रोने पे बेचैन हो गया था। अपनी जान से प्यारी बहन को रोता देखकर उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर दे। उसके बस में फ़िलहाल उसे बातों में लगाए रखना था। अभी उसने 1-2 बातें ही की होगी जब हमाद आ गया था। सर लिफ्ट ठीक हो चुकी है, अनाब पैनल अब काम कर रहा है, हमाद ने आके कहा था। दीपा फटाफट उठ के आगे बढ़ी थी। अनाब तीर किसी तेजी से आगे बढ़ी थी, तभी दरवाज़ा खुला था और अनाब की पहली नज़र आरिफ पर पड़ी थी और उसने अपने भूरे बालों समेत बड़ी शान से खड़ा था। शर्ट के बाजू फोल्ड किए हुए थे। अनाब मेरी जान, ठीक हो ना तुम? वेरी सॉरी। दीपा ने उसे खींचकर गले लगाया था। आरिफ ने एक नज़र अनाब पर डाली थी। उसकी आंखें और नाक रोने से सुर्ख हो रहे थे, बाल बिखरे हुए थे। आरिफ एक नज़र उस मंजर पर डालते हुए आगे बढ़ गया था। दीपा क्या कर रही हो तुम? ठीक हो? ठीक है, अब वो इसे लेकर बैठो उधर, हमाद ने दीपा को कहा था और उसको लेकर वो ग्राउंड फ्लोर के कैफ़े की तरफ बढ़ा था। ये लो पानी पियो, ठीक हो ना अब? दीपा ने उसको बिठाकर पानी दिया था। डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं है ना, वरना हम डॉक्टर के पास चलते हैं, हमाद ने पूछा था। नहीं मैं ठीक हूँ, आप बिलावजह परेशान हो रहे हैं। अनाब उनकी खिदमतों पर शर्मिंदा हो रही थी। बिला वजह की बच्ची, कुछ टाइम पहले मेरी जान निकाल दी तुमने।
وہ تو شکر کرو اینڈ ٹائم پر سر عارف نے سچویشن سنبھال لی، ورنہ میں تو روئے جا رہی تھی۔ طیبہ نے اسے ایک لگائی تھی۔ حماد اور ناب ہنس پڑے تھے، اور ساتھ میری بھی، کیونکہ اگر میری جان کی جان نکلتی تو میری بھی جان ساتھ جائے گی نا۔ حماد نے اپنی پسند کا موضوع نکالا تھا۔ حماد سر بولتے وقت سوچ لیا کریں۔ دیبا نے حماد کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ اوکے بابا، مجھ سے نہ لڑنے لگ جانا، حماد نے جھٹ کہا تھا، تبھی اس کے فون بجا تھا۔ اوکے گائز، مجھے کام ہے، تم لوگ اپنا دھیان رکھنا اب، اور اناب تم اس بدھو کی کسی بات میں نہ آنا اب، حماد نے دیبا کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ رباب سر ارتضیٰ تمہیں اپنی کیبن میں بلا رہے ہیں۔ لیکچر شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی کلاس کے لڑکی عاقب نے رباب کو پیغام دیا تھا۔ رباب تو اچھل پڑی تھی۔ کیوں؟ وہ چیخی تھی۔ اب شامت پکی تھی، ابھی کوئی کسر باقی تھی؟ ابھی تو اتنا لمبا لیکچر دے کے گئے ہیں۔ رباب روحان سی ہوئی تھی۔ کلاس کی سی اور جی آر کی سی آر اور جی آر ہونے کا عہدہ کس کے پاس ہے؟ عاقب نے استفسار کیا تھا۔ ہاں میں ہی ہوں، تم بھول گئے ہو کیا پتلو؟ رباب نے بتانے کے لیے اس کی پتلی جسامت پر طنز کیا تھا۔ اوہو، پتلو کہاں سے لگتا ہوں میں تمہیں؟ عاقب نے کہا تھا۔ یہ پوچھو کہاں سے نہیں لگتے؟ منہ سے، ٹانگوں سے، اور رباب پھر نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ اوے تیزگام میری چھوڑو، یہ نہ ہو تمہارے سر تمہارا بھی نظر آنا بند کر دے۔ جاؤ سی آر کے فرائض بھی پورے کرو جا کر۔ کیوں مقدس؟ عاقب نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور ساتھ بیٹھی مقدس کی تصدیق چاہی تھی۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، مقدس نے بھی کہا تھا۔ ہاں تم دونوں بیٹھ کے موٹو پتلو کی جوڑی لائیو ٹیلی کاسٹ کرو، اور وہ ان دونوں پر جملہ اچھالتی بھاگتی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ پاس بیٹھی منائل اور فضا پہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ یہ بے عزتی تو نہیں ہو گئی نا؟ عاقب نے پوچھا تھا۔ ہاں مگر میری، مقدس کہتی ہوئی اٹھی تھی اور وہ گئی۔ توبہ، اس کو دیکھ لو، اس کدو کے نخرے۔ ٹھیک کہتی ہے رباب، تم لوگ کا سارا گروپ ہی پاگل ہے، عاقب غصے سے کہتا ہوا چلا گیا تھا۔ مناہل اور فضا محض اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ دل میں کلمہ پڑھتی خود پر پھونکتی فیکلٹی کیبنز کی طرف آئی تھی، جہاں اس وقت ارتضیٰ حیدر کا اسے آنے کا پیغام ملا تھا۔ رباب نے پنک کلر کا حجاب لے رکھا تھا، کالی آنکھوں میں اس وقت تھوڑا سا ڈر بھی تھا۔ کندھوں پر بیگ ڈالے وہ دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی، اور 2 رو چھوڑ کر تیسری رو میں ارتضیٰ حیدر کا دوسرا کیبن تھا۔ یہ ووڈ کے کیبن تھے، جہاں ٹیچرز کے ایک ٹیبل کے ساتھ وہ 5 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ رباب نے لگے شیشے میں سے اندر جھانکا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکا کوئی کام کر رہا تھا۔ سوبر سا ارتضیٰ ملک چہرے پر موجود سنجیدگی اس کو خوب جچتی تھی۔ ایک سردا کھینچتی ہوئی رباب آگے بڑھی تھی اور دروازہ کھول کر تھوڑا سا منہ اندر کیا تھا۔ میں کم ان؟ رباب نے وہیں سے اجازت چاہی تھی۔ کون؟ سوال کے بدلے سوال آیا تھا، ایک لفظی، البتہ سر جھکا ہوا تھا۔ رباب تو جھول بھون کر رہ گئی تھی۔ رباب مشتبہ ملک، رول نمبر 22، اسٹوڈنٹ کارڈ نمبر MF22 MB، فارم 7 لانا بھول گئی۔ باپا کا ID کارڈ نمبر خود پوچھ لیں، بھائی کا شاید پتہ ہو آپ کو، اور اپنا میرا یہ ہے 341۔ رباب کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ اسے پتہ تھا جان بوجھ کے کیا گیا سوال تھا، پہلے بلایا اور اب انف اینڈ کم ان۔ رول نمبر 22۔ ارتضیٰ نے ایک سرد نگاہ سے رباب کو دیکھا تھا۔ باقی الفاظ رباب کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ نہایت ہی چالاکی سے اپنے بابا اور بھائی کا ذکر کیا۔ اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں بتانا پسند کریں گی؟ ارتضیٰ نے اس کے نپے تلے چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا تھا۔ میں جسٹ اپنا انٹرویو کرا رہی تھی۔ رباب کی ساری اکڑ ہوا ہوئی تھی، اب وہ ممنائی تھی۔ کسی فارغ وقت میں آپ کو سمجھاؤں گا انٹرویو کا مطلب اور طریقہ بھی، فی الحال جس کام کے لیے بلایا ہے وہ سن لیں، ارتضیٰ نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ آج لیکچر نہیں ہوگا، کچھ مصروفیات کی بنا پر، آپ کلاس کو بتا دیں۔ اور رباب کی آواز پر باقی لفظ ارتضیٰ کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ سچی آج کا لیکچر نہیں ہونا؟ وہ خوشی سے اونچی آواز میں چیخی تھی۔ ارتضیٰ نے صرف ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ رباب کی بولتی کے ساتھ ساتھ کھلی باتیں بھی بند ہو گئی تھی۔ کیا غضبناک گھرتیاں تھیں، اوپر سے پرسنالٹی، وہ محض سوچ کے رہ گئی تھی۔ کسی سے نہ ڈرنے والی رباب کی اس کے سامنے ہوائیاں اڑ جاتی تھیں۔ ابھی جذبات پر بند باندھی رکھیں اور پوری بات سن لے۔
कल तो लेक्चर होगा, नहीं तो परसों टेस्ट होगा, सो बी रेडी फॉर इट। क्लास को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इर्तिज़ा ने उसे तनकीदी नज़रों से देखते हुए कहा था। रुबाब ने महज सर हिला दिया था। लेक्चर ना होने की खबर वो जल्द से जल्द सारी क्लास को बताना ही चाह रही थी। वो सर हिलाती वापसी को मुड़ी थी। मैंने आपको जाने का बोला है क्या? इर्तिज़ा ने उसे जाते देखा तो शर्ट के कप फोल्ड करते हुए हाथ एक सेकंड को रोक कर पूछा था। जी नहीं, वो स्प्रिंग की तरह उछलती वापस मुड़ कर बोली थी। अपना सेल नंबर दें। इर्तिज़ा ने अपना फ़ोन उठाते हुए एक तनकीदी नज़र रुबाब पर डाली थी। क्या? मगर क्यों? रुबाब वाकई हवासों में नहीं थी, इसलिए ओट पटांग बोले जा रही थी। या शायद इतना गैर मुतवक्को सवाल की उम्मीद कम से कम इर्तिज़ा की तरफ से नहीं थी। आपको व्हाट्सएप पर ऐड करना है ताकि आपकी कंपनी से फैज़याब हो सकूं, इर्तिज़ा ने दांत पीसते हुए कहा था। हद होती है वैसे, जाहिर सी बात है आप क्लास की जीआर है तो वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ सकती है, सिर्फ क्लास से रिलेटेड काम के लिए, वरना मैं कोई इतना फारिगुल इंसान नहीं हूँ। इर्तिज़ा ने बार बार करवाया था। रुबाब तो शर्मिंदा सी ही हो गई थी। यूँ डुबो डुबो कर लफ्ज़ों के तीर उछालता था इर्तिज़ा। रुबाब ने मरे हाथों से अपने सेल का लॉक खोलकर फ़ोन की ऐप खोली थी और कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया था, जहाँ सबसे ऊपर माई नंबर में रुबाब ही का नंबर था और इर्तिज़ा की जानिब बढ़ा दिया था। जिसे इर्तिज़ा ने पकड़ा तो एक लंबी उंगलियों से अपने सेल पर उसका नंबर लिखने लगा था और अपने सेल से रुबाब के नंबर पर मैसेज किया था। रुबाब के नंबर पर मैसेज टून हुई थी और एक नज़र आने वाले मैसेज पर डाली थी इर्तिज़ा ही का ही नंबर था। फिर रुबाब का सेल उसको वापस पकड़ा दिया था। रुबाब ने मैसेज खोल कर देखा तो रोल नंबर 22 लिखा हुआ था। उफ, हद है। रुबाब महज बड़बड़ा कर रह गई थी। वो जो अब अपने बैग में लैपटॉप और बाकी फाइल्स रख रहा था, उसे यूँ खड़ा देखा तो एक सर्द आह खारिज की थी। आप अभी तक गई नहीं? प्रोटोकॉल के साथ रवाना रुखसत करना होगा क्या? इर्तिज़ा की तरफ से कोट जानदार तर्ज आया था। रुबाब बात का मतलब समझती जल गई थी। हद है, बात मानो तब भी मसला, ना मानो तब भी। पहले आप ही ने खुद कहा था कि मैंने आपको जाने का बोला है क्या, तो इसलिए खड़ी हूँ कि अभी जाने का नहीं बोला। रुबाब ने उसको पिछली बात का हवाला देते हुए कहा था और वो जो जाने को ऐन तैयार खड़ा था, टेबल से गाड़ी की चाबियाँ उठाई थी। इस कदर फरमाबरदारी का मुजाहरा कभी क्लास में भी दे दिया करें। बहरहाल रुबाब मुश्तबा मलिक, रोल नंबर 22, आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं। इर्तिज़ा ने कहते हुए उसे बाकायदा हाथ से बाहर जाने का रास्ता दिखाया था। रुबाब का तो गोया ज़ब्त जवाब दे रहा था, मगर मुश्किल ये थी कि सामने खड़े इंसान उसका उस्ताद था। वो तो खुद ही ज़ब्त करती बाहर निकली थी, अलबत्ता अपने अल्लाह और फरिश्तों को मुखातिब करना ना भूली थी। देख लिया अल्लाह ताला, फिर सब कहते हैं रुबाब ही है बदतमीज़। फरिश्तों के गवाह रहना कि मैंने किस कदर ज़ब्त किया है अल्लाह ताला। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकली थी, उस बात से बेखबर कि उसकी बुड़बुड़ाहट एक कदम फासले पे आती शख्स ने सुन ली थी। फैकल्टी का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो बाहर निकली थी, उसकी छिपकलियाँ खड़ी थी, दरवाजे से चिपकी। उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ी थी। उफ खुदाया, रुबाब क्या हुआ? इतना टाइम लगा दिया, इतना डांटा क्या तुम्हें? फिज़ा ने उसकी मासूम शक्ल देखते हुए कहा था। अल्लाह, मैं तो टेंशन में कब से चक्कर काट रही हूँ। मुकद्दस ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था। वज़न भी झुका तू है, निशा हंसते हुए बोली थी। यार हुआ क्या है, बता तो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आपके मनाहिल बोली थी। अपना मुंह बंद करो तो मैं भी कुछ बोलूँगी ना। वैसे इस खुशमिजाज प्रोफेसर की वजह से मेरा बीपी लगता है हाई हो जाना है। ऐसे तंज करते हैं, क्या बताऊँ, खुदा पना। और जब रुबाब की ज़ुबान फराटे भर रही थी। रुबाब छोड़ो, चलते हैं। वो वहाँ इन चारों ने पीछे देखते हुए रुबाब को चुप करवा कर यहाँ से लेकर जाना चाहा था, मगर वो रुबाब ही क्या जो बात सुन ले। अरे क्या चुप हो जाऊँ? पहले कह रही थी कि बोलो, अब चुप हो जाऊँ? पहले अंदर तकरीबन 10 मिनट चुपचाप खड़ी रही हूँ। यूँ लग रहा था मैं कोई मुजरिम हूँ जो कटहरे में खड़ा किया हुआ है बगैर किसी जुर्म के। रुबाब के ना ख़त्म होने वाले गम शुरू हो चुके थे। रोल नंबर 22, आप अपनी कॉन्फ्रेंस कहीं और कर लें, ये रास्ता है, जगह देखकर शुरू हुआ करें। इर्तिज़ा की आवाज़ उसके बिल्कुल करीब से उभरी थी। वो उछलती पीछे हुई थी। इर्तिज़ा बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, ब्लैक 2 पीस में टाई लगाए, हाथ पर घड़ी बांधे हुए, बैग थामे वो उसी पर एक नज़र डालता पास से गुजरता बाहर निकल गया था। दरवाजे के बाहर खड़ा ग्रुप भी खुद ब खुद रास्ते से हट गया था
ہائی انداز رول نمبر 22 کہنے کا اف ظالم، نشا نے آہ بھرنے والے انداز میں کہا تھا۔ رباب کا سارا غصہ گراؤنڈ پہ بھاگتی نشا پر اترا تھا۔ نشا آگے آگے بھاگ رہی تھی اور رباب پیچھے پیچھے جو ہاتھ میں چیز آتی تھی اس پر پھینک رہی تھی۔ گاڑی نکالتے ارتضیٰ کی نظر اس منظر پر پڑی تھی۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی گیٹ سے نکال گیا تھا۔ رات کو وہ اپنے فلیٹ میں سونے کی تیاری کر رہی تھی جب پریشان بیٹھے اناب پر نظر پڑی تو اس کے پاس چلی آئی تھی۔ اناب کیا ہوا ہے؟ صبح والی بات کو لے کے پریشان ہو؟ دیبا اس کے پاس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اناب اس کی آواز پر چونکی تھی اور سر ہلا دیا تھا۔ یار مت پوچھو، بری چیز کے بارے میں بھول جاؤ نا، تم ٹھیک ہو اب؟ ایسے اگر بری سوچوں کو ذہن پہ سوار رکھو گی تو تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ دیبا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ دیبا میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا کہ اب لگتا ہے کہ کچھ اچھا ہوگا ہی نہیں۔ مجھ پر ہر وقت ڈر اپنے آپ حاوی رہنے لگا ہے۔ اب کچھ ہو جائے گا، اب کچھ چھن جائے گا۔ اناب نے نم لہجے میں کہا تھا۔ اس سمے صدیوں کی تھکن اس کے لہجے میں گھلی ہوئی تھی۔ چہرے پر ہر ایک درد و تکلیف کا عکس نظر آ رہا تھا۔ دیبا تمہیں پتہ ہے جب میں چھوٹی سی تھی نا تو ہم عمر سے بچوں سے بہت مختلف تھی، الگ تھلگ سنجیدہ سی، کیونکہ میرے ماں باپ کی کبھی آپس میں نہیں بنی تھی۔ لڑائی جھگڑوں سے ذہن پر عجیب اثرات پڑے تھے جس سے میں اور وہ اکیلی ہوتے جا رہی تھی۔ پھر کچھ اور وقت گزرا تو بابا کی نئی دلہن آ گئی، نیلم آنٹی۔ نیلم کا نام لیتے ہوئے وہ ایک دم لمحے کو ڈر گئی تھی۔ اس کا ہر ستم یاد آیا تھا۔ کچھ دیر چپ رہی۔ دیبا بھی اسے سن ہی رہی تھی۔ میں ایک عرصے سے یوں ہی رہی ہوں۔ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ان کی سانسیں الگ ہو جائیں گی مجھ سے اور میں اپنے مالک سے جا ملوں گی۔ ساری مشکلات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہاں کی پناہیں میرے لیے مضبوط ہوں گی جہاں کوئی بھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگا پائے گا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں آج تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ان کے رویوں نے مجھ پر اتنا برا اثر کیا ہے کہ مجھے اب شادی جیسے رشتے سے عجیب کوفت ہوتی ہے۔ میں کبھی اب شادی کا سوچ بھی لوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس رشتے میں ساری عمر باندھے رہنے سے کیا صلہ ملا میری ماں کو؟ صرف بابا کی جدائی، تانے، انتظار، لڑائی جھگڑے اور… اناب کی آواز اب آنسوؤں کے زور میں کم ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بستر پر پڑی ماں کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ وہ ضبط نہ کر پائی اور بلک اٹھی تھی۔ دیبا نے آگے بڑھ کے اسے ساتھ لگایا تھا۔ بس چپ بالکل، اب تم روئی نا، تم سے بات نہیں کرنی۔ اٹھو ذرا، باہر سے ہو کر آتے ہیں۔ دیبا اسے بہلانے کے لیے جلد از چل اٹھی تھی اور اپنے پاؤں میں سلیپر پہننے لگی تھی۔ اناب البتہ جانے کو تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ اناب اٹھ جاؤ شرافت سے، ورنہ میں واقعی میں چلے جانا ہے۔ تم اکیلی رہو، اکیلی ادھر، خود ہی بھوت آ کر تمہیں کمپنی دیں گے۔ دیبا نے اسے ڈرایا اور دروازے کی طرف لپکی تھی۔ اناب جنوں کا سن کر حرکت میں آئی تھی، پٹ اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ دیبا اس کی حرکت سے ہنس پڑی تھی۔ گڈ گرل، چہرہ صاف کرو اور آؤ آئس کریم کھا کر آتے ہیں۔ دیبا کا فلیٹ کے نیچے بنی ایک بیکری جانے کا ارادہ تھا۔ ان کے فلیٹ کے ارد گرد ہر قسم کے شاپس اور ریسٹورنٹس تھے۔ لفٹ میں جاتے ہوئے اناب نے دیبا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ابھی صبح ہی تو اس کے ساتھ واقعہ ہوا تھا۔ اب دیبا اور لوگ بھی لفٹ میں تھے تو اسے ڈارس بندھی تھی۔ مشکل سے ہی، مگر اب وہ جب دیبا کے ساتھ ہوتی تو لفٹ سے آتی جاتی تھی۔ آفس سے اکثر دیبا لیٹ ہو جاتی تو اناب سیڑھیوں کا سہارا لے کر 5th فلور تک جاتی تھی۔ دبئی کی گرمی میں اس کے چھکے چھوٹ جاتے تھے، مگر وہ اکیلے لفٹ میں جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ لفٹ سے جاتے ہوئے جاننے والوں سے دیبا کی ہیلو ہائی جاری تھی، البتہ اناب ابھی کم لوگوں سے واقف تھی۔ دیبا تم تو آدھی سے زیادہ دنیا کو جانتی ہو، اناب نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا تھا۔ باہر اس وقت رونقیں اپنے عروج پہ تھی، لوگوں کی چہل پہل تھی، روشنیوں کا ایک جہان آباد تھا۔ تمہاری طرح اب اپنی الگ دنیا بنا کر تو نہیں رہ سکتی میں، دیبا نے اسے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور کچھ فاصلے پہ دائیں جانب بنی بیکری میں انٹر ہوئی تھی۔ دیبا نے اپنے لیے اور اناب کے لیے آئس کریم لی تھی۔ اناب ایک سائڈ پہ کھڑی لوگوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ دیبا پے کر کے آئس کریم آئی اور آئس کریم اناب کو دی تھی۔ اب ان دونوں کا رخ اپنے فلیٹ کے گارڈن کی طرف تھا جہاں بینچ پہ پڑے ہوئے تھے اور بھی لوگ جا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خلاف توقع ہلکی ہوا چل رہی تھی اور وہ دونوں بھی بیٹھ کر اپنی آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صبح سائٹ پر جانا ہے یار، دیبا نے اسے یاد کروایا تھا تو اناب اپنے آفس ریکارڈ کے بارے میں سوچنے لگی تھی جو بہت ہی برا تھا۔ دیبا
सर आरे पे मेरा इतना बुरा इम्प्रेशन पड़ चुका है, वो मुझे बुद्धू समझते होंगे। अनाब रूहान सी हुई थी। अनाब मेरी जान कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं समझता। अगर तुम अपने माजी के ज़ेर असर ही रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकोगी। माजी में भी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर उसे यूँ अपने हाल पे मुसल्लत मत करो। अरबाज सर का ही ख्याल कर लो, वो तुम्हारी खातिर परेशान रहते हैं। अभी भी घंटा भर कॉल पर तुम्हें समझा रहे थे। मुझे अलग से फ़ोन आते हैं हम्माद को अलग से, जिस पे सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने की ताकीद की जाती है। दीबा उसे समझा रही थी। मैं और वो टैलेंट मौजूद है जिसे तुम्हें हर वो टैलेंट मौजूद है जिसे तुम अपना आप मनवा सकती हो, मगर ख़ुद को मजबूत बना लो, देखना सारी राहें आसान हो जाएंगी। दीपा ने कहा था। अनाब ने हल्के से सर हिलाया था। चलो गुड गर्ल, ख़त्म करो जल्दी से, आइसक्रीम सारी पिघल रही है। दीपा और अनाब कुछ देर बातें करती रहीं, फिर दोनों साथ चलते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई थीं। वो काम निपटाकर थोड़ी देर के लिए हवेली के पिछले हिस्से में आई थी। रात वाला वाक़या याद करके उसकी आंखें भर भर आ रही थी। अगर अंदर का गुबार अंदर रह जाए ना तो अंदर ही मर जाता है। फिर मुर्दा और ज़िंदा इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहता, सिर्फ सांसें चलती रहती हैं। बड़ी आपा जो कब से उसे यूं ही बैठा अपने कमरे की खिड़की से देखे जा रही थी, उसे पास आकर बोली थी। अनाब ने सर उठाकर उनको देखा था जो उसको ही देख रही थी। वो ज़माना शनास थी। ये दुनिया बुज़दिलों के जीने नहीं देती। जितना जो दबेगा उसको दबाया जाएगा। खुद के लिए आवाज़ उठाना सीखो, जीना सीखो। वो बोली थी। ये नहीं कर सकती हैं मैं। अनाब भी एक ट्रांस किसी कैफियत में कह रही थी। इतना मेहरबान लहजा सुनकर वो खुद पे काबू ना पा सकी थी और अपना राज आश्कार कर गई थी। गलत कह रही हो, तुम सब कर सकती हो। हिम्मत करो बस, वरना ये दुनिया तुम्हें नोच खाएगी। मिट जाओगी तुम, वरना बचा लो खुद को। एक बात याद रखना, तुम जिस दिन मजबूत बन गई ना, ये दुनिया तुम्हें आंख उठा के भी नहीं देख सकती। वो कहते हुए चली गई थी खामोशी से। अनाब हैरान थी कि उनको कैसे पता चला ये वो दुनिया की सताई हुई है, मगर जो ज़बाना शनास लोग होते हैं ना, वो चेहरा पढ़ लेते हैं। 2 दिन सुकून से गुजरे थे। अली ने रात को लेट आना था। जमशेद और नीलम की किसी शादी पर गए हुए थे। अनाब घर पर अकेली थी और अपनी किताबें खोले बैठी थी बरामदे में। जब साकिब अंदर आया, अनाब का दिल कांपा था उसे देखकर। अनाब को देखकर उसकी आंखों में चमक आई थी। शैतानी सोच, अनाब का दिल किया के गायब हो जाए यहाँ से। खाना तो मुझे, साकिब ने उसके पास आकर कहा था। अनाब का दिल क्या उसका मुंह नोच ले। मजबूरन डरते दिल के साथ उठी और किचन में गई थी। खाना डाल रही थी कि वो भी पीछे आ गया था। और रानी, क्यों हर टाइम गुस्से में रहती हो? कभी मेरे साथ भी 2 बातें कर लिया करो। साकिब ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था। अनाब के तो होश उड़ गए थे, वो थर थर काँप रही थी। साकिब भाई, अनाब बदिक्कत कहा था। ना ना भाई ना बोल मेरी शहजादी। साकिब ने उसकी बात काट कर उसका बाजू पकड़ा था। ये दुनिया तुम्हें काट खाएगी। बचा लो खुद को, मिट जाओगी। हिम्मत करो, तुम सब कुछ कर सकती हो। मजबूत बन जाओ। बड़ी आपा के जुमलों की बाज़गिश थी उसके आसपास। उसका ज़हन कुछ सेकंड के लिए माफ हो गया था, साई साई कर रहा था। तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। अनाब ने भीगी आंखों के साथ अपने हवास बहाल किए थे और इधर उधर नजरें दौड़ाई थी। सामने उसकी नज़र छड़ी पर पड़ी थी। एक ख्याल बिजली की तेज़ी से उसके दिमाग में आया था और उसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर सरहद से वो उठाई थी। वो साकिब की तरफ छड़ी का रुख किया था और ख़ुद दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अगर एक कदम भी मेरी तरफ पास आए तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। अपनी इज्जत की खातिर मैं जान दे भी सकती हूँ और तुम जैसे शैतान की ले भी सकती हूँ। वो सुर्ख आंखों से उसे घूरती गरजी थी। आज उसके लहजे में कोई कमज़ोरी नहीं थी। साकिब हैरान था उसका ये रूप देख के कि कहाँ वो दब्बू सी अनाब, और अब वो तो उसे कमज़ोर समझता था। बात जब इज़्ज़त पे आ जाए तो औरत को यूं ही मजबूत बन जाना चाहिए, अपनी बका के लिए यूं ही डट जाना चाहिए। तभी अली अंदर आया था। अनाब भाई की तरफ भागी थी। आपा क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? और ये छड़ी क्यों है आपके पास, आपके हाथ में? अली ने उसे पूछा था। वो रोते हुए से गले लगी थी। उस लम्हे कोई हमदर्द सामने आया था। वो तो हार बैठी थी। तभी अली की नज़र किचन से निकलते साकिब पर पड़ी थी।
तो लम्हे में सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। अब वो इतना बच्चा भी नहीं था। वो गुस्से से आगे बढ़ने लगा तो अनाब ने उसको रोक दिया था। नहीं अली, तुम इस गंदे इंसान के मुंह नहीं लगोगे। अनाब ने उसके बाजू पकड़ते हुए रोका था। वो कोई झगड़ा नहीं चाहती थी। हटे आप ही, मैं इसका हशर कर दूंगा, उसने अनाब से कहा था। उसी वक्त उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। इज्जत थी उसकी, बहन थी उसकी। अगर वो ज़रा देर से आता तो क्या से क्या हो जाता। वो ये सोचकर ही मरने वाला हो गया था। वो साकिब की तरफ बढ़ा था। वो दुबला सा पतला सा साकिब जो बुरी सोबतों का आदी था, और अली मलकों का के ड्राइवर जिसको साथ साथ ट्रेन किया जाता कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो तो कैसे निपटा जाता है। साथ उसकी खुराक का जिम्मेदार भी मलकों के सिर था। वो कुछ ही अरसे में सेहतमंद और ताकतवर अली बन चुका था। अली ने उसको गिरेबान से पकड़ते हुए हिलाया था और एक मुक्का उसकी नाक पर मारा था तो खून का फुहारा निकल पड़ा था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अली ने कहा था और साथ ही उसे पीट रहा था। अंदर दाखिल होते जमशेद और नीलम ने सुना था। नीलम की नज़र अब अपने राज दुलारे पर पड़ी तो वो चीख उठी थी। साकिब के नाक से खून निकल रहा था। नीलम चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी थी। हाय मेरा बच्चा, किस बेदर्दी से उसे मारे हो। अली तुम मर जाओ, छोड़ो मेरे बच्चे को, नीलम ने अपना सीना पीटते हुए कहा था। जमशेद ने आगे बढ़कर अली को अलग किया था। वो किसी तरह भी उसका गिरबान छोड़ने को तैयार नहीं था। नागिन डाइन की औलाद हो तुम, जो पहले इस घर की खुशहाली को निगल गई, खुद अब मौत के बिस्तर पर पड़ी हुई है और तुम लोगों को यहाँ मुझे डसने को छोड़ गई है। नीलम अब चीख रही थी। छोड़ो वरना मैं तेरी बहन का गला दबा दूंगी, नीलम ने कहते साथ की थी और अपने साथ खड़ी नीलम को बालों से पकड़कर झटका दिया था। नतीजे में अनाब की चीख बुलंद हुई थी। छोड़ दे मेरी बहन को वरना मैं इसका गला दबाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, अली ने नीलम की गिरफ्त में तड़पती अनाब को देखकर कहा था। जमशेद, मेरे बच्चे को मार रहा है वो, नीलम अब जमशेद को पुकार रही थी जो अली और साकिब को अलग कर रहा था। अली छोड़ो इसे, वो मर जाएगा, जमशेद ने अली को झंझोड़ते हुए कहा था। कैसे बाप हैं आप, इससे बेहतर था कि हमारा बाप मर गया होता। आपको पता है इस दरिंदे की आपकी इज्जत पर गलत नज़र है। आज भी अगर मैं वक्त पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। कैसे बाप हैं आप, अली साकिब छोड़कर अनाब की तरफ बढ़ा था। नीलम अली की आंखों में जुनून देखते अनाब को छोड़ते अलग हुई थी। अली ने अनाब को अपने साथ लगा लिया था। आपा मैं हूँ ना, परेशान ना हो आप चलें मेरे साथ, हम इस घर में नहीं रहेंगे जहाँ आपकी इज्जत महफूज ना हो। अली अपने उम्र से कहीं बड़ा लग रहा था। इल्ज़ाम लगा रहा है वो मेरे बेटे पर, अपनी बहन के लक्षण छुपा रहा है तू, जो खुद आवारा हुई पड़ी है। नीलम ने फर्श पे गिरे साकिब के नाक से बहते खून को साफ करते हुए अली से कहा था। बस कर दो नीलम, पहली बार जमशेद बोला था। नीलम ने हैरान नज़रों से जमशेद को देखा था जो अपने बेटे और बेटी के बदले उस पर चीख रहा था। शुक्र है आप लोगों को कुछ तो ख्याल आया, वरना मुझे तो लगा था आप इस औरत के आगे अपनी ज़ुबान और अक्ल दान कर चुके हैं, अली ने हंसते हुए तो मस्कराना अंदाज में कहा था। अली ज़ुबान बंद कर दो वरना मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा, जमशेद ने अली को कहर बरसाती नज़रों से देखते हुए कहा था। मुझे इस घर में नहीं रहना बस, चलो आकिब उठो भी, जहाँ मेरे बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया जाए लानत भेजती हूँ मैं। नीलम ने बाजी पर लट्टे का सोचा था। जमशेद अब हड़बड़ा कर रह गया था। नीलम बात ख़त्म हो गई है, तुम कहाँ जाओगी, ये तुम्हारा घर है, तुम क्यों जाओगी कहीं, जमशेद ने तस्वे बहाती नीलम से कहा था। मेरा कोई घर नहीं है जमशेद, मुझे इसलिए ब्याह कर लाए थे कि मुझे अपने बच्चों के हाथों यूँ जलील करवाओगे। तुम्हारे बच्चों को मैं अपने सीने से लगा कर रखा, इस घर को अपने घर की तरह संवारा, बदले में मुझे क्या मिला। नीलम अब इमोशनल हो रही थी, जिस पर जमशेद जैसे मर्द बासानी आ जाते थे। यहाँ भी यही हुआ था। नीलम मुझे पता है तुम्हारी कुर्बानियों का। अली चलो माफ़ी मांगो अपनी माँ से, और ताब तुम भी, अब जमशेद ने उन दोनों से कहा था। नीलम दिल ही दिल में अपनी अदाकारी पर हंसी थी। माफ़ करें अब्बा हजूर, माफ़ी वो भी सूरत से। आपको आपका घर और बीवी मुबारक। चलो ना आप, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे में इतना दम है कि मैं अपनी बहन को इज़्ज़त की रोटी ला कर दे सकूँ। किसी इकरा के टुकड़ों पर कुत्तों की पलने की आदत नहीं है मुझे, अली ने एक एक लफ्ज़ चुबा कर कहा था। अनाम का हाथ पकड़ा था, अपने सामने कमरे में गया था। आप अपने कपड़े रख लें, अली ने आंसू साफ करती अनाब से कहा था। अली हम कहाँ जाएंगे, अनाब ने पूछा था।
آپا خدا کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں نہ کہیں پناہ مل ہی جائے گی، علی نے اناب کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اناب نے ایک تھیلے میں چند چیزیں رکھی تھی اور دونوں بہن بھائی باہر نکل آئے تھے۔ صحن میں اب کوئی بھی نہیں تھا، کاش کوئی ان کو روکنے کے لیے آ جائے۔ ایک لمحوں کو دل سے خواہش ابھری تھی، گھر چھوڑنا اتنا آسان تو نہ تھا، خواب کا گھر، آشیانہ جہاں آپ کا بچپن گزرا ہو، ماں اور باپ کا اس کے ساتھ وقت گزرا ہو۔ دونوں بہن بھائی عمر کے اس حصے میں اپنے مضبوط قلعے کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکے تھے، دونوں ہارے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایک الوداعی نظر گھر پہ ڈالتے آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے تھے، دل پر ایک تین آن لگا تھا، ٹمٹماتے امیدوں کے چراغ بجھ گئے تھے اور وہ زندگی کے لیے لڑتے گھر کی دہلیز پار کر گئے تھے۔ ارتضیٰ حیدر ایک حقیقت پسند انسان، اگر اسے سیلف میڈ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جس نے خدا کی مدد اور اپنے بل بوتے پر خود کو منوایا تھا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارا تھا۔ حیدر صاحب جن کی شادی فہمیدہ سے ہوئی تھی، ان کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی تحریم حیدر، اس سے چھوٹا بیٹا ارتضیٰ حیدر اور سب سے چھوٹی حفصہ حیدر۔ علی حیدر صاحب کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، ان کے گھر میں شروع سے ہی مالی مسائل تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کا تعلیمی سلسلہ نہ روکا تھا، صبر و شکر سے تنگ دستی میں بھی گزارا کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو شروع سے ہی بے پناہ محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، حتیٰ کہ رشتہ دار بھی اپنے رویے بدل گئے تھے، ملنا ملانا کم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ارتضیٰ نے خاموشی اور سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ حالات تو پتھر پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، تو پھر ایک گوشت پوست کا انسان تھا۔ ارتضیٰ کے میٹرک کے پیپر کے بعد اچانک حیدر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اب دکان کی ساری ذمہ داری ارتضیٰ پر آ گئی تھی۔ وہ اسکول سے آنے کے بعد دکان پر بیٹھا کرتا تھا، اب ساری ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر آ گئی تھی۔ حیدر صاحب کا علاج ایک سرکاری ہسپتال میں چل رہا تھا، تھوڑی سی جو جمع پونجی تھی وہ خرچ ہو رہی تھی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حیدر صاحب زیادہ دیر نہیں زندہ رہ پائے تھے اور ارتضیٰ اپنے دوستوں جیسے باپ کو کھو چکا تھا، اب تو اور بھی الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ رشتہ دار وقت پر آئے پھر یوں بھولے کہ جیسے کبھی ان سے ملاقات ہی نہ رہی ہو۔ وقت گزر رہا تھا، حالات وہی تنگ دستی والے۔ ارتضیٰ کا رزلٹ آ گیا تھا، جس میں اس نے نمایاں پوزیشن لی تھی۔ ایک نامور کالج میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا اور دوسرے شہر میں تھا۔ ماں بہنوں کو چھوڑ کے جانا مشکل تھا، سو اپنا گھر بیچ کر اس کو لے کر وہ دوسرے شہر روانہ ہو گیا تھا۔ اسکالرشپ پہ اس کا داخلہ ہو گیا تھا، تحریر گھر پر ہی ہوتی تھی، اس نے پرائیویٹ BA کا داخلہ بھیجا ہوا تھا، 7 بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اور فہمیدہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، جس سے گھر چلانے میں آسانی ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ دکان سنبھالتا تھا۔ یوں ہی وقت آگے بڑھتا گیا۔ ارتضیٰ کو اس دنیا میں صرف الف بے کی طاقت پر ہی یقین تھا، جو اس کا باپ اس دنیا سے جاتے پختہ کر گیا تھا۔ وہ اس یقین کے بل بوتے محنت کرتا آگے بڑھتا گیا تھا، خدا کی ذات کو تھامے، پھر کامیابیوں کے راہ واہ ہوتے گئے تھے۔ کچھ عارف جیسا مخلص انسان اس کو مل گیا تھا تو زندگی کچھ سہل محسوس ہونے لگی تھی۔ ڈگری مکمل ہوتے ہی اسے ایک اچھی یونیورسٹی میں انٹرویو کے بعد جاب مل گئی تھی، جس کی سیلری بہت ہی پرکشش تھی۔ خدا نے محنت کا صلہ دیا تھا، ساتھ ہی وہ اب فل پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ چند عرصے میں ہی اسے اپنے آبائی شہر اسلام آباد میں ایک گھر لے چکا تھا، پھر اپنا ٹرانسفر بھی اسلام آباد والے کیمپس میں کروا لیا تھا۔ زندگی میں سب کچھ بدل گیا تھا، اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو ارتضیٰ کے مزاج کی تلخی، کیونکہ وہ زندگی کے تلخ رنگ دیکھ چکا تھا۔ ان رنگوں نے ارتضیٰ پر گہری چھاپ چھوڑ دی تھی۔ دیبا اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی، جب نظر فائل کو پکڑے پاس بیٹھی اناب پر پڑی تھی۔ اوئے تم گئی نہیں ابھی تک؟ دیبا نے اناب کو گھیرکا تھا۔ تم جاؤ، میں یہ کام کر دوں گی۔ اناب نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دیبا نے کام چھوڑ کے اسے گھورا تھا۔ اناب زیادہ بولنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، جاؤ فوراً۔ دیبا نے اسے آنکھیں نکالی تھی۔ اناب چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بہت غلط کر رہی ہو تم دیبا، اناب نے کھڑے ہوتے ہوئے رونی سی صورت بنائی تھی۔ ہاں چلو اچھا جاؤ، ورنہ سر عارف نے غصے سے لال ہو جانا ہے، ان کو یہ فائل چاہیے ہے، جلدی جاؤ۔ دیبا نے اس کو دھمکایا تھا۔
اناب اسے وارن کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ آفس کا ڈور دھکیلا تھا تو اندر عارف لیپ ٹاپ میں مصروف نظر آیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ایک نظر سر اٹھا کے آنے والے کو دیکھا۔ ایک پل کو وہ چونکا تھا مگر اگلے ہی پل اپنے کام پہ لگ گیا تھا۔ وہ اب ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ ہیو اے سیٹ، عارف نے اسے یوں کھڑا دیکھ کر کہا تھا اور فوراً سیٹ سنبھالتی ہوئی وہ بیٹھی تھی۔ جی فرمائیں، عارف نے اسے پوچھا تھا۔ اناب نے فائل اس کے آگے کی تھی۔ یہ وہ فائل تھی؟ اناب نے تیزی سے کہا تھا۔ جی بہتر، مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ فائل ہے۔ آگے فرمائیں، عارف نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ جب اناب اسے ملتی تھی کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ضرور کر دیتی تھی۔ یہ وہ اس پلازے کی ہے، اناب نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پلازے کی سمت بتاتے ہوئے اس کی معلومات میں ایک اہم اضافہ کیا تھا۔ اب کہ عارف اپنی ہنسی پر کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ مس اناب، یہ لے پانی پی کر اپنے حواس بحال کریں اور پوری بات بتائیں۔ عارف نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اناب نے اس کو ہنستے دیکھا تو وہ کافی شرمندہ ہوئی تھی۔ ہلکے فیروزی کلر کی شرٹ پہنے ہوئی تھی، کوٹ جینس کے بیک پر ڈالا ہوا تھا، ذہین آنکھیں، بھورے بال جو ماتھے پر پڑے تھے، ہنستے ہوئے اور بھی خوبرو لگ رہا تھا۔ وہ کسی عربی کی مانند لگا تھا اسے۔ وہ جو شیخ اسماعیل والے پلازے کی فائل ہے، اناب نے گلاس منہ کو لگا کر واپس رکھا تھا اور پھر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ عارف نے سر ہلایا تھا جس کا مطلب تھا کہ جاری رکھیں۔ کل ہی ہم لوگ سائٹ پر گئے تھے تو انسپیکشن کے بعد یہ فائل تیار کی گئی ہے۔ جہاں جہاں کام غیر معیاری لگا تھا اس کی تفصیل اس میں درج ہے۔ اناب نے بات مکمل کر کے سانس لیا تھا۔ عارف جو اس دوران اس کو ہی دیکھ رہا تھا اس کی بات کے اختتام پر بولا، گڈ، آپ اناب حماد سے مل کر اس کام کو آگے بڑھا دیں اور ان سب کو کور کریں جو آپ کو معیاری نہیں لگا، کیونکہ معیار ہماری پہلی ترجیح ہے۔ عارف نے سنجیدگی میں کہا تھا۔ جی سر، اناب سر ہلا کر اٹھی تھی۔ گڈ ورک مس اناب، آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر سکتی ہیں۔ آپ کو اس ماحول میں کام کرنے میں اچھا لگے گا۔ گڈ لک، عارف نرم لہجے میں کہتا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ اناب کو اس کے نرم رویے سے ڈھارس بندی تھی اور وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ باقی تینوں گھر جا چکی تھی، صرف رباب اور مناہل رہ گئی تھی یونیورسٹی۔ مناہل نے لائبریری سے بک ایشو کروانی تھی اور رباب اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی مناہل سیڑھیوں سے اتر کر گیٹ کی طرف آئی تھی تو نظر سامنے پڑے شیڈ کے پاس بینچ پہ بیٹھی رباب پر پڑی تھی۔ وہ جو ساتھ بیٹھی لڑکی کا انٹرویو لیتی نظر آئی تھی۔ مناہل سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف چل دی تھی۔ السلام علیکم، تم گئی نہیں ابھی؟ مناہل نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو سلام کیا تھا، ساتھ ہی رباب سے پوچھا تھا۔ رباب اب اس لڑکی سے خداحافظ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ اس کا ٹارگٹ آ گیا تھا۔ بس انکل آنے ہی والے ہیں، ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور تمہارا بھی، رباب نے مناہل پر نظر ڈال کر کہا تھا۔ سیدھی سادھی سی مناہل جو اسے بہت عزیز تھی، اس وقت بھی لان کے سلور کلر کے نفیس پرنٹ والی فراک زیبتن کی ہوئی تھی، ساتھ ہی ہم رنگ دوپٹہ لیے جسے سر لپیٹا ہوا تھا۔ رنگت صاف تھی، کھڑی ناک، تیکھے نقوش والی لڑکی بلا شبہ وہ ایک قابل صورت کی مالک تھی۔ ہاں بس وہ ایک بک چاہیے تھی، بس میں نکل ہی رہی تھی۔ مناہل نے ہاتھ پہ بندی گھڑی پر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے جاؤ گے؟ رباب نے پوچھا تھا۔ جیسے روز جاتی ہوں، مناہل نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہر روز وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے آتی جاتی تھی۔ تبھی پاس سے کار گزری تھی، مناہل اور رباب نے دیکھا تھا۔ مناہل نے تو ایک نظر ڈال کے فوراً نظریں ہٹا چکی تھی اور ارد گرد دیکھنے لگی تھی، گہری سانس بھری جیسے ہوا میں آکسیجن کم ہو۔ رباب نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ ایک ہی پل میں اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ گاڑی میں ہمدان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ماہم بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ نہیں، آج تم یوں کرو، میرے ساتھ چلو، رباب نے کچھ دیر دیکھنے کے بعد منظر کا اثر زائل کرنے کو کہا تھا۔ کوئی خاص وجہ؟ تم خواب گرمی میں خوار ہوگی مجھے ڈراپ کرنے کے چکر میں خود چلی جاؤں گی، مناہل نے کہا تھا۔ بک بک مت کرو، چلو آ گئے ہیں انکل، مجھے پریسا سے بھی ملنا ہے۔ آنٹی سے ملے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، اگر تم مجھے اپنے گھر لے کر نہیں جانا چاہتی ہو تو بتا دو۔ رباب آخر میں روحان سی ہوئی تھی۔ اوہو، تمہارا اپنا گھر ہے، چاہے مجھے تم وہاں سے نکال دو، میں اف تک نہیں کروں گی، مناہل نے ہنستے ہوئے اس کے پھولے گال کھینچے تھے۔ رباب ہنستی تھی۔ چلو مکھن نہ لگاؤ زیادہ، رباب نے کہا تھا اور وہ دونوں ہنستے ہوئے آگے پیچھے نکل گئی تھیں۔ مناہل کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ مناہل کے بابا ابرار صاحب ایک کمپنی میں سپروائزر تھے۔ مناہل کی ماما فریحہ ہاؤس
वाइफ थी। उनकी 2 बेटियां मनाहिल और परीसा थीं। खुदा ने उन दोनों को अपनी रहमत से नवाजा था, मगर उन दोनों ने अपने बेटियों की तरबियत बेहतरीन की थी, कभी भी बेटों से कम नहीं समझा था। परीसा इंटर की स्टूडेंट थी, दोनों बहनें ज़हीन थीं। बाप का हाथ बटाने को मनाहिल ने ट्यूशन शुरू कर दी थी ताकि वो अपने तालीमी अखराजात का बोझ खुद उठा सके। वो एक खुददार लड़की थी। रुबाब की मनाहिल की फैमिली से बहुत बनती थी। महीने में 3-4 चक्कर तो पक्के लगाती थी उनकी तरफ। रुबाब को फरीहा और इब्रार साहब से हमेशा प्यार ही मिला था। रुबाब के घर वाले भी मनाहिल की फैमिली को अच्छे से जानते थे। 6 मरले पर बना छोटा सा मगर बहुत ही प्यारा घर। गेट से दाखिल होते ही छोटा सा सहन, एक तरफ ड्राइंग रूम बना हुआ था, सामने एक कमरा था। इससे पहले एक बरामदा सा आता था जहाँ पर बैठने के लिए सोफे रखे हुए थे, और साथ ही छोटा सा किचन। साथ ही सीढ़ियाँ थी जो ऊपर की तरफ जाती थी, जहाँ पर 3 कमरे बने हुए थे। एक स्टोर रूम था, एक परीसा का और एक मनाहिल का। ज़रूरत की हर चीज़ इस छोटे से घर में मुयस्सर थी। मनाहिल और रुबाब आगे पीछे दाखिल हुई थी। सोफे पर बैठी मैगजीन खंगालती परीसे की नज़र जब रुबाब पर पड़ी तो चीखती हुई उठी थी और भाग के रुबाब से लिपटी थी। याहू, आदमी कुछ और मांग लेती तो वो भी मिल जाता रुबाब आपी, परीसा ने कहा था। हमेशा की तरह परीसा आज भी उसे प्यार से मिली थी। तोबा लड़की, सलाम करते हैं, तमीज़ सीख लो, मनाहिल ने परीसे को एक लगाते हुए कहा था। उफ, इस मनाहिल के लेक्चर। परीसा और रुबाब यक ज़ुबान बोली थी और हंसते हुए तीनों अंदर की तरफ बढ़ी थी। हाय परीसा, क्या देख लिया? क्यों चीख रही हो? कितनी दफ़ा कहा है आहिस्ता अपना स्पीकर रखा करो, मेरा दिल होलता है। किचन से आती फरीहा बेगम ने परीसा को झाड़ा था तो सामने ही नज़र बैठी रुबाब पर पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैंने सोचा आज तो मुझे भूल गई हैं, खुद ही जाकर याद करा दूँ, रुबाब ने उनके गले लगते हुए कहा था। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुदा नेक नसीब करे। बेटियों को कौन भूलता है पगली, और वो भी तुम जैसी प्यार करने वाली बेटी को। फरीहा बेगम भी प्यार से बोली थी। मामा क्या पका है? मुझे बहुत भूख लगी है। रुबाब की बातों में लगे रहे तो शाम हो जानी है, मनाइल ने हंसते हुए कहा था। हाँ, बिरयानी बनी हुई है, बस मैं रायता बना लूँ, तुम जाकर लेकर जाओ रुबाब को अपने रूम में, तब तक फ्रेश हो जाऊँ, मैं खाना ऊपर ही भिजवा दूँगी, फरीहा बेगम ने कहा था, जो जी अच्छा कहते हुए ऊपर चली गई थी। तीनों ने मिलकर खाना खाया था। परीसा तो गप मार कर चली गई थी और रुबाब ने वक्त देखा तो 4 बज रहे थे। अंकल को वापस भिजवा चुकी थी। यूनिवर्सिटी में ही कॉल करके वो मामा से मनाइल के घर जाने का बोल चुकी थी अंकल, और दोबारा उसने 5 बजे आने का बोला था। मनाहिल जो अब रिलैक्स होकर बैठी हुई थी सामने चेयर पर, रुबाब भी उठी और उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गई थी। मनाहिल, मुझे लगता है हम दोनों बहुत अच्छी दोस्तें हैं। मुझे लगता था हम बहुत अच्छी दोस्तें हैं, क्योंकि दोस्त वो होते हैं जो हर दुख से सुख एक दूसरे के साथ शेयर करें। मज़ा तो उनकी दोस्ती का तब आता है जिसमें इंसान अपना दुख भी अपने दोस्त के सामने रखे। खुशी के पल तो इंसान किसी गैर के साथ भी गुजार लेता है। रुबाब ने तमहीद बांधी थी। मनाइल ने सवालिया नज़र से रुबाब को देखा था, जो उस वक्त संजीदा नज़र आ रही थी। वो लड़की जो हर वक्त तलूल जलूल हुलिये में घूमती, अपने हाल में मस्त रहती थी। हाँ, हम बिल्कुल अच्छी दोस्तें हैं। मनाइल ने उसके हाथ पर अपना हाथ धरा था, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी बिल्कुल, क्योंकि दोस्ती तो सिर्फ मेरी तरफ से थी, क्योंकि मैंने अपनी हर बात तुम्हारे साथ शेयर की है, हमेशा हर उलझन तुम्हारे साथ बांटी है, मगर तुमने कभी मुझे इस काबिल ही नहीं समझा, रुबाब ने कहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तुमसे आज तक कोई बात छुपाई नहीं रुबाब, तुम गलत सोच रही हो, मनाहिल ने दुख से कहा था। गलत मैं नहीं, तुम कह रही हो, और तुम्हें अच्छी तरह पता है बात मैं क्यों की है। अगर तुम ये समझ रही हो कि आज सुबह वाला तुम्हारा रिएक्शन उस बात पे मैं भूल गई हूँ तो तुम गलत हो। मैं तुम्हारे मिजाज के हर रंग से वाकिफ़ हूँ। हाँ, तुम जो छुपा रही हो वो अलग बात है, मगर मुझे बहुत दुख पहुँचा है तुम्हारी इस हरकत से। रुबाब के लफ्ज़ों की अज़ियत उसकी आंखों में भी साफ रकम थी। मनाइल ने लब भींचे थे। रुबाब, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस शख्स को जानती तक नहीं हूँ, तुम एवं ही बात को बढ़ा रही हो, मनाइल ने कहा था। वो अपने आप को 7 पर्दों में छुपा के रखने वाली लड़की थी। मनाइल हैरान थी रुबाब की दोस्ती पर, जो उसके अंदर तक झांक कर चुकी थी, मगर वो फिर भी इनकारी थी। ठीक है, वो तो मैं ही हूँ एवं ही, शुक्रिया तुम्हारे इतने अच्छे लंच के लिए और कीमती वक्त के लिए, रुबाब ने कहा था और अपना बैग और फ़ोन उठाया था।
رباب پلیز رباب بات سنو میری. منائل اس کے ارادے بھانپتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی تھی جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی. اب اپنی غمگسار اور رازدار دوست کے سامنے مزید کنٹرول نہیں کر سکی تھی اور اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی. رباب نے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کو بیڈ پہ بٹھایا تھا. چند ہی لمحوں میں گزرے تھے. منائل نے خود پر کنٹرول کیا تھا. جب سر اٹھا کے دیکھا تو رباب اس کو گھور رہی تھی. یوں کیوں گھور رہی ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا. میں خود حیران ہوں. منائل نے بے بسی سے کہا تھا. گھور اس لیے رہی ہوں کہ اگر وقت پہ احساس ہوتا تو تم ماہم کا دم چھلا ہمدان کے ساتھ نہ لگا ہوتا. اتنی اچھی نیچر کے ہمدان کے لیے صرف ہمانی منائل ہی سوٹ کرتی ہے. رباب نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا جبکہ منائل اس کے الفاظ پر ٹھٹکی تھی. دیکھو رباب، میں اپنی بات تمہارے ساتھ شیئر کر دی ہے. اب اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم اب الٹا سیدھا سوچو. میرا اور ہمدان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. وہ تو بس پتہ نہیں کیسے ایک عجیب اور انوکھا سا تعلق اس کے ساتھ جڑ گیا تھا میرا. کبھی ہماری زیادہ بات چیت بھی نہیں رہی. میں خود حیران ہوں مگر میں ایک حقیقی سوچ رکھنے والی لڑکی ہوں. میرا کوئی میچ نہیں ہے. منائل نے رباب کو کہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتی. کیا ہوا ہے تمہارے جوڑ کو؟ کتنی غلط سوچ ہے تمہاری منائل. حالانکہ ہمدان ہرگز ایسی سوچ کا نہیں ہے. عرصہ ہو چلا ہمیں اس کے ساتھ پڑھتے ہوئے. رباب نے کہا تھا. ہاں ٹھیک ہے. صبح یونیورسٹی کے گیٹ پہ ایک کشکول پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہوں اور ہمدان سے بھیک مانگنا توجہ کی اپنی دوست کے لیے. رباب تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ کوئی زور زبردستی کا تعلق نہیں ہے کہ جہاں دل کر لیا جوڑ لو. منائل روحانسی سی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. مجھے جو کرنا ہے تم سے پوچھ کر نہیں کرنا ہے. رباب نے اسے ٹوکا تھا. منائل نے اسے آنکھیں نکالی تھی. رباب، میں نے منع کیا ہے نا تمہیں. اگر ایسا ویسا کچھ کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. منائل نے اسے دھمکایا تھا. تبھی رباب کے فون پر بیل ہوئی تھی. اچھا یار، ڈرائیور انکل آ گئے ہیں. کافی ٹائم ہو گیا ہے. میں چلتی ہوں اب. تم پریشان نہیں ہونا. اللہ اچھا کرے گا انشاءاللہ. رباب نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا جبکہ رباب کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا. پریسا اور فریحہ آنٹی سے ملنے کے بعد وہ باہر آئی تھی. منائل اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی. واپسی پر رباب کے ذہن میں بہت سی سوچیں تھیں. سب سے پہلے اسے ہمدان کے دل کی بات جاننی تھی. کاش کہ وہ بھی رباب کے دل سے آواز آئی تھی. اناب واقعی میں اب اپنے کام کو انجوائے کرنے لگ گئی تھی. خاموشی اور سنجیدگی میں تھوڑا بہت فرق آیا تھا. آہستہ آہستہ ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی. دیبا اور وہ مل کر ویکینڈ پر کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جایا کرتی تھی. کبھی کبھی حماد ان کے ساتھ ہو لیتا تھا. ارباز البتہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا جس پہ وہ کبھی کبھی آنکھیں بھر لاتی تھی. آج بھی اس کو سائٹ پہ جانا تھا کمپنی کی گاڑی میں اور اس کے ہمراہ دیبا اور ٹیم کے اور 2 ممبرز آئے تھے. یہ ایک بہت بڑی جگہ تھی. ہر طرف مشینری نظر آ رہی تھی. استعمال ہونے والے مٹیریل پڑے ہوئے تھے. مزدور اور انجینئر بھی اپنے کام میں مصروف تھے. سیمنٹ، مٹی، ریت اور دیگر چیزوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے. آج گرمی بھی خوب تھی. تھوڑی ہی دیر میں اناب کو پیاس لگی تھی. وہ پانی لینے گاڑی کی طرف بڑھی تھی مگر وہاں کچھ نہیں ملا تھا تو سر جھٹکتے تعمیری جاتی جگہ سے باہر نکل آئی تھی. دونوں جانب بڑی بڑی سڑکیں تھیں جہاں سے رہائشی علاقہ شروع ہوتا تھا. اس طرف پکا کوئی نہ کوئی شاپ ہوگی. اناب خود سے کہتے دائیں طرف مڑ گئی تھی. دائیں طرف پھر ایک اور موڑ آیا تھا اور یوں ہی 2 موڑ کاٹتے ہوئے آخری سرے پر اسے ایک شاپ نظر آ گئی تھی. ماتھے پہ آئی پسینے کی بوندیں صاف کرتے ہوئے شکر ادا کرتی آگے بڑھی تھی. وہ شاپ نہ تو اتنی چھوٹی تھی نہ ہی بڑی تھی. وہ ڈور دھکیلتی اندر بڑھی تھی. صبح کا وقت تھا اس لیے رش کافی کم تھا. کاؤنٹر پر اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا. وہ فریزر کی طرف بڑھی تھی اور پھر وہی پڑھی لبن لسی پر اس کی نظر پڑی تھی تو گرمی کی دوپہر کی گرمی میں اسے اپنے گاؤں کی چاٹی کی لسی یاد آئی تھی. وہ بے اختیار بوتل کی طرف لپکی تھی. بوتل نکالی اور کاؤنٹر پہ آ گئی تھی. تبھی ایک دیر عمر شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا اور سیدھا کاؤنٹر پر آیا تھا. صبح بخیر. اس بزرگ نے دوسری سائڈ سے کاؤنٹر پہ جا کے اسے کہا تھا. اناب کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے صبح بخیر بولا ہے کیونکہ وہ جملہ اکثر لوگوں کو آفس میں کہتے ہوئے سن چکی تھی اور ویسے بھی یہ لوگ اکثر بولے جانے والا جملہ تھا. جیسے اس کی آواز پر بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے. اناب نے بھی ویسے ہی جواب میں وہی 2 لفظی جملہ دہرایا تھا اور ماتھے پر آئی پسینے کی بوندیں صاف کی تھی. اس کی کیا قیمت ہے؟
اناب نے لبن کو کاؤنٹر پہ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ وہ بات بھول گئی تھی کہ وہ عربی لوگ اردو سے ناواقف ہیں۔ اب بزرگ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور کسی نے گلاس ڈور دھکیل کر اندر آتے ان دونوں کو دیکھا تھا، مگر وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ نہیں لگا تھا۔ ماذا؟ بزرگ نے کہا تھا۔ اناب کو اگلے ہی پل سمجھ آ گیا کہ سامنے والے کو اردو نہیں آتی تو ماتھے پہ ہاتھ مارا تھا۔ ہاؤ مچ از دا پرائز؟ اناب نے اب انگلش میں پوچھا تھا، مگر وہ بزرگ شاید نہیں یقیناً سے اس زبان سے بھی ناواقف تھا۔ اف، کہاں پھنس گئی ہوں۔ اناب نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ اگلے پل ایک اور آئیڈیا اس کے جھٹکے میں آیا تھا۔ بوتل پر لکھا تھا ہازا لبن پرائز، نہیں لبن قیمت۔ اناب نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا، جیسے ہاتھ کی انگلیوں کو گھما کر کوئی بات پوچھی جاتی ہے، اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اب عربی بزرگ اس کی حرکتوں سے اکتایا لگ رہا تھا۔ تبھی کوئی اس کے پیچھے آیا تھا۔ آنے والے نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا اور اپنی انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے اس کے اسکارف سے ڈھلکتے سر سے پکڑ کے پیچھے کیا تھا اور خود آگے بڑھا تھا۔ وہ اس کے چوڑے وجود کے آگے گڑیا جتنی لگ رہی تھی۔ اناب حیران کھڑی تھی کہ اب یہ کون آ گیا۔ جب آواز سنی تو شکر ادا کیا، پیاس سے اب اور برا حال ہو گیا تھا۔